پیارے ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا تجارتی سفر میں ہونے والے واقعات و معجزات سماعت کریں گے۔ جانیں گے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں کئی معجزات رونما ہوئے، جیسے بادلوں کا ساتھ ساتھ چلنا، دھوپ کے وقت فرشتوں کا سایہ کرنا، ایک عیسائی راہب کا ایمان لانا اور بیمار اونٹنی کا صحت یاب ہو جانا۔ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوانی کو پہنچے تو چچا ابو طالب کی امیدیں ان سے بڑھ گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چچا ابو طالب اپنے بھتیجے محمد سے کہنے لگے کہ میں ایک غریب انسان ہوں، بڑی مشکل سے گزارا کر پاتا ہوں، قحط سالی کی وجہ سے اور بھی سخت حالات کا سامنا ہے۔ ہمارے پاس نہ تو کوئی ذخیرہ ہے اور نہ ہی کوئی تجارت جس سے ہم ان مشکل وقتوں کا سامنا کریں، لیکن ایک تجارتی قافلہ ملک شام جانے والا ہے جس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ خدیجہ نامی ایک خاتون ہے جو اپنا تجارتی سامان ملک شام بھیجا کرتی ہے، اور جو شخص بھی ان کا سامان لے کر جاتا ہے اسے اچھی خاصی اجرت مل جاتی ہے۔ بڑا اچھا ہوگا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال تجارت ملک شام لے جانے کا پیشکش کرو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ خدیجہ اپنا مال تجارت تمہیں ضرور دے دیں گی، کیونکہ وہ خاتون تمہاری ایمانداری، سچائی اور دیانتداری کے قائل ہو چکی ہیں۔ بھتیجے محمد، میں تمہیں ملک شام کے سفر پر بھیجنے کے حق میں نہ ہوں، لیکن کیا کروں، اور کوئی راستہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ چچا، ممکن ہے کہ خدیجہ یہ پیشکش خود کرے کہ محمد آپ میرا مال تجارت لے کر جائیں۔ یہ انہوں نے اس لیے فرمایا کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سیدہ خدیجہ کو ایک امانت دار اور سچے انسان کی ضرورت ہے، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ امانت دار، سچا، پاک باز اور پر اعتماد انسان کوئی نہ تھا۔ حضرت ابو طالب کافی پریشان تھے، کہنے لگے کہ اگر تم نہ گئے تو ممکن ہے کہ یہ معاہدہ وہ کسی اور سے طے کر لیں گی اور یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ سیدہ خدیجہ میرے پاس ضرور پیغام بھجوائیں گی۔ پیارے ناظرین، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کوئی بات نکلے اور رب تعالیٰ اسے پورا نہ کرے؟ ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ سیدہ خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوائیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ سیدہ خدیجہ فرمانے لگی کہ میں آپ کے ایمانداری، دیانتداری اور سمجھداری کے بارے میں جان چکی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دوگنا دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو منظور فرما لی۔ چچا ابو طالب کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور فرمائی کہ کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، ہمیشہ حکم کی تعمیل کرنا اور ان کی کسی بھی رائے میں اختلاف نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے قافلے والوں سے ان کی خیال رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا تجارتی سفر تھا، وہ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ جب قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی شروع ہو گئے۔ راستے میں ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر نمودار ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب ملک شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کے خانقاہ کے بالکل سامنے تھا۔ جب عیسائی راہب نے میسرہ کو دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ میسرہ نے جواب دیا کہ میں میسرہ ہوں۔ پھر راہب نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا؟ میسرہ نے کہا کہ وہ ایک قریشی شخص ہے اور حرم والوں میں سے ہے۔ راہب کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی عام انسان کو نہیں بٹھایا۔ پھر راہب نے سوال کیا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ ہاں، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے۔
یہ سنتے ہی راہب کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگا کہ یہ وہی ہے۔ میسرہ نے کہا کہ کون وہی؟ راہب نے کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، کاش میں اس وقت ہوتا جب یہ اپنے نبوت کا اعلان کرتے۔ پھر وہ بڑے ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور سر پر بوسہ دیا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، سبحان اللہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر نستورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے علامات کے طور پر آسمانی کتابوں میں لکھا ہے، صرف ایک نشانی باقی ہے۔ ذرا آپ اپنے کندھوں سے کپڑے تو ہٹائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے چادر انور کو ہٹایا تو دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت جگمگانے لگا۔ عیسائی راہب نے مہر نبوت کو چوم لیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی یہی گواہی دی تھی کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی ہاشمی مکی یعنی کہ مکے کے رہنے والے ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر کے مالک ہوں گے اور شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور جو مال تجارت لائے تھے اسے فروخت کیا، کچھ چیزیں خریدی۔ خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لات و عزیٰ کی قسم کھانے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی ان بتوں کی قسم نہیں کھائی۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور میسرہ کو بلایا، کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس بات کو ذہن نشی کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 اونٹ بہت تھک چکے تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، اس وجہ سے میسرہ قافلے میں کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب میسرہ اونٹوں سے کافی پریشان ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے بدن پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا، اور ایسا کرنا تھا کہ اونٹ بالکل ٹھیک ہو گیا اور باقی اونٹوں سے آگے نکل گیا۔ جب خرید و فروخت تمام ہوا تو قافلہ والوں نے کہا کہ اس بار کافی منافع ہوا ہے۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کافی عرصے سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارت کر رہے ہیں، لیکن اتنا نفع کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخرکار قافلہ والے مکہ کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب راستے میں دھوپ تیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے 2 فرشتے ان کے سر پر سایہ کیے رہتے۔ دوپہر کا وقت تھا جب قافلہ والے مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہی سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ نے انہیں دور سے ہی دیکھ لیا تھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ 2 فرشتے آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تجارت کے سارے حالات بتائے۔ جب منافع کے بارے میں بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کافی خوش ہوئی، کیونکہ اس بار امید سے زیادہ منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ جائیں انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ دراصل حضرت خدیجہ یہ منظر دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر فرشتے سایہ کر رہے ہیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئی اور دیکھا کہ اب بھی ان کے سر پر 2 فرشتہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے 2 فرشتوں کو ان کے سر پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا، کیا تم نے بھی ایسا کوئی منظر دیکھا ہے؟ میسرہ نے کہا کہ میں تو اس منظر کو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے ملک شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا واقعہ بتایا، کسی نے لات و عزیٰ کی قسم کھانے کو کہا تھا یہ بھی بتایا، اونٹوں کو تھک جانے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ ان باتوں کو سن کر حضرت خدیجہ کو بڑی حیرت ہوئی۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ اجرت سے دگنی دے دی۔ حضرت خدیجہ نے ان تمام باتوں کا ذکر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بتائی۔ میسرہ نے جن واقعات کو دیکھا تھا وہ بھی بتائی، اور وہ خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا وہ بھی بتائی۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت خدیجہ سے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ، اگر یہ تمام باتیں سچ ہے جو تو کہہ رہی ہے تو یہ جان لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ دنیا والوں کو انہی کا انتظار ہے، اور اللہ نے انہیں پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔